نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہدایات نازل فرمائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک یہ ہمارے معاملات کس اعتبار سے اسلام کے مطابق ہیں، معاملات کے اعتبار سے پورے کے پورے داخل ہونا، اور پھر وقت کے اعتبار سے پورے کے پورے داخل ہونا۔ اس بات کو دونوں پہلوؤں کو آج تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، روزہ اہم ہے یا ایمان اہم ہے؟ ایمان اہم ہے، کیونکہ روزہ ایمان کا حصہ ہے۔ دراصل مومن کی مکمل دولت اس کا مال و متاع اور ایمان ہے۔ جس طرح ایمان کے حصوں میں نماز ہے، فرائض میں، اسی طرح ایک جز روزہ ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے رویوں کا اگر جائزہ لیں تو جس طرح ہم روزے کی حفاظت کرتے ہیں، کیا ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ ایک فکر لے کے جانی ہے آج ہم نے اپنے رویوں کا مشاہدہ کرنا ہے، اس بات کو پرکھنا ہے، تقابلی جائزہ لینا ہے۔ جب ہم روزے دار ہوتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو جس قدر ہم احتیاط برتتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے زندگی میں لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو کیا ہم غیر رمضان جب روزہ نہیں رکھا ہوتا اس وقت وہ احتیاط برتتے ہیں؟ کیا اس وقت اتنے کانشیس ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اس وقت اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ جس چیز سے، جس عمل سے، جس تصور سے ہمارا روزہ ضائع ہو رہا ہے، کیا ان چیزوں سے ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ ہمارے فجر کی نماز میں یہ جو حاضری ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ مسجدوں میں رونق ہے، نیکیوں کا سماں ہے، نیکی کا بازار گرم ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیا یہ فجر کی نماز رمضان میں فرض ہوئی ہے؟ یہ جو حاضری رمضان میں ہے، کیا یہ رمضان کے بعد نہیں ہے؟ یہ حاضری ملتی ہے کبھی؟ فجر کی نماز رمضان کے بعد کیا فرض نہیں رہتی؟ وقت کے اعتبار سے جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے، ہمارا ایمان موسمی ہے۔ میں تھوڑی سی تلخ باتیں کروں گا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ موسمی رمضانی مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان رمضان میں جوش مارتا ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں تھوڑا زیادہ جوش ہوتا ہے، پھر کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سے جوش آتا ہے جب طاق راتیں آتی ہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے سارا ایمان دھڑام سے جا پڑتا ہے۔ کیا اس کے بعد رمضان کے بعد چاند نظر آنے کے بعد فجر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا جس طرح سے ہم فحش گفتگو سے، بد کلامی سے، موبائل کے غلط استعمال سے، باقی گناہوں سے جس طرح بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں، کیا رمضان کے علاوہ کرتے ہیں؟ کیا اس کے بعد ان سے بچنے کی تلقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایمان بچانے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے روزے کو بچانے کے لیے چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اسی طرح ہم نے ایمان کو بچانے کے لیے بھی بچنا ہے۔ رمضان میں رونقیں بحال ہونی چاہیے، لیکن کب؟ راتوں کو مسجدیں آباد ہونی چاہیے، نوافل میں، صلاۃ اللیل میں، یہ رمضان میں فرض نماز میں رونقیں بحال ہونا یہ لمحہ فکری ہے۔ فرض نماز جس طرح رمضان میں فرض ہے اسی طرح غیر رمضان بھی فرض ہے۔
ہم رمضان میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ روزہ ضائع ہو جائے گا، نماز نہ پڑھی تو۔ رمضان کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ایمان ضائع نہیں ہوتا؟ کیا خالی روزہ ہمیں جنت تک لے جائے گا؟ نہیں، جنت تک ایمان نے لے کے جانا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ کو دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے زندگی کے سارے معاملات کو ہم نے اسلام کے اندر دیکھنا ہے۔ زندگی کے سارے پہلو اگر ہم نے اسلام کے مطابق گزارے تو ایمان مکمل ہے۔ ہمارا ایمان نماز میں جاگتا ہے، نماز کے معاملے میں ہم مسلمان ہوتے ہیں، روزے کے معاملے میں مسلمان ہوتے ہیں، صدقے کے معاملے میں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب لین دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ کاروبار کا معاملہ آتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کے آداب کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عہد و پیمان کا معاملہ ہوتا ہے، ہم مسلمان نہیں رہتے۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر معاملے میں مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مطیع ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ ہر معاملے میں، زندگی کے تمام تر مسائل میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو مسلمان ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے معاملات کو اسلام کے مطابق گزار لیں، اور جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آئے یا ہماری خواہشات کو گزند لگے تو ہم اپنا ایمان پیچھے چھوڑ کے اپنی خواہشات کو آگے لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں خواہشات کو معبود بنانا شرک ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کے تابع اگر اپنے سارے معاملات کو کریں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھیں گے تو مسلمان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں مسلمان ہوں، شوال میں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، پھر ربیع الاول آئے تو چند دن کے لیے ہمارا ایمان جاگے، محرم آئے چند دن کے لیے ہمارا ایمان جاگے، بس یہ ہم موسمی مسلمان رہیں۔ اس کے لیے سخت لفظ بولا جا سکتا ہے، ہم فصلی بٹیرے ہیں۔ نہیں، ہم ہر وقت کے مسلمان ہوں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تو ایمان قابل قبول ہوگا، اور ایمان ہمارے معاملات میں داخل ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ خالی عبادات میں ایمان نہیں چاہیے اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، عبادات کی کمی نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کے ہاں لمبی فوج ہے فرشتوں کی جو عبادت کے لیے ہمہ تن گوش ہے۔ اللہ کو ہماری عبادات نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے معاملات اسلام کے مطابق چاہیے، اپنے احکامات کے مطابق چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو پرکھیں اور اسلام اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو ڈھال لیں۔ یہی ایمان ہے، یہی کامیابی ہے۔ صدق اللہ۔